السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اورل سیکس کے بارے میں کیا گیا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العزت حق بات سے شرماتے نہیں ہیں۔ شریعت کا چونکہ مسئلہ ہے تو حق بات کرنے میں کوئی اشکال اور حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو چیز مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے حقیقت میں انگریز کی ایک سوچ اور فکر حائل ہے۔ انٹرنیٹ دیکھنا، بے حیائی اور عریانی دیکھنا، فحشی کی چیزیں دیکھنا، اور پھر ان کے نقش اور ان کے قدموں پہ چلنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان کے قدم پہ چلو گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی ماں سے زنا کرے گا تم بھی باز نہیں آؤ گے۔ حتیٰ لو دخلوا فی جحر ذب لدخلتموہ، وہ جس بل میں گھسنا چاہیں گے تم بھی وہیں پہ سر دینا کوشش کرو گے اس کی بھی۔ تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے۔ جس منہ سے وہ قرآن پڑھے، جس منہ سے وہ تلاوت کرے، جس منہ سے وہ ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے منہ جو ہیں ان کو پاک صاف رکھو۔ یہ قرآن جب تم پڑھتے ہو تو یہ قرآن کا رستہ ہے، اس وقت فرشتہ تمہارے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھتا ہے، اپنا منہ رکھتا ہے، اور یہ تمہاری تلاوت اس کی غذا ہے۔ تو پاکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، مطہرۃ للفم، آپ نے فرمایا یہ منہ کو پاک رکھنے والی چیز ہے۔ تو یہ تو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی حرکت کرنا، یا اس کا مطالبہ بعض لوگ اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کئی جگہوں سے 3-4 سال پہلے بھی میسج آئے کہ خاوند ناراض ہو گیا، وہ لڑنا شروع ہو گیا، اور پھر بات بیوی کے تشدد پہ بھی اتر آئی۔ یہ کیا یعنی ہے؟ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنی سوچیں، اپنی فکریں پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے عورت کو حلال کیا ہے تو اس کا ذریعہ اولاد کا حصول ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا، لیکن یہ غیر مسلموں کے رویوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔